اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم وبارك على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت سحر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ہمیشہ کی طرح صبح کے وقت، سحر کے وقت آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں پیغام ٹی وی کی جانب سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن لیے۔ آج زہد کے کرشموں کے حوالے سے بات ہوگی کہ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، یہی کیفیت زہد کہلاتی ہے۔ اسی زہد کے حوالے سے بات ہوگی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ لائیو کالز کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر پر کال کیجئے 042111700000۔ آپ اپنے مسائل کا حل جانیے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ سے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے مستقل مہمان فضیلت الشیخ مربی استاد العلماء حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے معروف ریسرچ اسکالر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت آواز والے نعت خوان جناب محمد اجمل شہزاد وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے مہمانان گرامی سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام وافیت ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم جناب اجمل شہزاد صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر وافیت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ پیغام ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ خوبصورت سی حمد سے، کلام سے سیشن کا، ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ جی میں نعت سے آغاز کرتا ہوں اس ٹرانسمیشن کا۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوبی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، کس طرح پینے والے ہیں اور کس طرح پینے والے ہیں، اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے۔ میرے نبی ہیں چاند تو دیکھو، سارے صحابہ تارے ہیں، میرے نبی ہیں چاند تو دیکھو، سارے صحابہ تارے ہیں، ان تاروں میں ایک چمکتا، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے۔ روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں، جس میں نبی ہیں
صدیق و عمر ہیں، ایک سے ایک نرالا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے۔ اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے، اپنے نبی کی اطاعت میں ہوں، اپنے نبی کی اطاعت میں ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب، زہد کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے، یہ بتائیے گا زہد اور تقویٰ کیا ہے، اسے ہم کیسے سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی۔ تو زہد جو ہے دنیا سے جب بے رغبتی اختیار کی جاتی ہے تو اس کو بنیادی طور پر اسلام کی اصطلاح میں زہد کہا جاتا ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے احساس اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے احساس کو کہتے ہیں، لہذا یہ دونوں لازم و ملزوم۔ انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف کشش محسوس کرتا ہے، اور یہ کشش اللہ کریم نے خود رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر ہی کیا چیز ہے، اور مچھر کا پر پھر اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس کو ہم نے بنایا خوبصورت ہے۔ اس لیے خوبصورت بنایا ہے کہ اگر یہ خوبصورت نہ ہوتی، کوئی اٹریکشن نہ ہوتی، پرکشش نہ ہوتی، تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ تو پرکشش بنایا ہے لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ اب کون دنیا کی طرف جاتا ہے اور کون آخرت کو ترجیح بناتا ہے۔ یہی اصل چیز ہے۔ لہذا دنیا میں رہنا تو ہے، لیکن دنیا سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا، دنیا کو فوکس نہیں کرنا، دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا۔ امتحان بس یہ ہے کہ رہنا دنیا میں ہے، دنیا سے آپ ترک دنیا بھی نہیں کر سکتے۔ زہد جو بے رغبتی ہے وہ ترک دنیا نہیں ہے، ترک دنیا رہبانیت ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عیسائیوں نے یہ آغاز کیا تھا رہبانیت کا، ترک دنیا کا، وہ خود بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اس لیے کہ ایک ان نیچرل چیز تھی، اور نیچرل چیز یہ ہے، فطری چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی دی ہے کہ معاشرتی فطرت رکھتا ہے، اس نے معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بے رغبتی ہو۔ یعنی دیکھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے اگر تم دنیا سے تم بے رغبتی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ دنیا سے بے رغبتی سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف توجہ نہ کرو، تو گویا لوگ جو ہیں تم سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ بے رغبتی کس طرح کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ کاروباری آدمی تھے، اور ان کے کشتیاں چلتی تھیں، جہاز چلتے تھے، لیکن وہ پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت وہ جو ہماری فلاں کشتی یا فلاں جہاز آ رہا تھا جس پہ اتنا مال لدا ہوا تھا، وہ سمندر میں ڈوب گیا، وہ نہیں پہنچ سکا، وہ ڈوب گیا۔ تو پڑھاتے پڑھاتے توجہ ادھر کی، اس کی بات سنی، ڈوب گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔
تھوڑی دیر بعد پڑھا رہے تھے تو پھر ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی ابھی جو خبر ملی تھی جہاز ڈوبنے کی وہ غلط تھی, جہاز تو صحیح سلامت پہنچ گیا ہے. تو کہتے ہیں اچھا پہنچ گیا ہے, الحمدللہ, پھر پڑھانا شروع کر دیا. یعنی دنیا کے ساتھ اتنا تعلق ہو انسان کا, صحیح. اگر ڈوب گیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, بچ گیا ہے تو الحمدللہ. اگر یہ اتنا سا تعلق ہو کہ نہ ادھر غش پڑے اور نہ ادھر انسان اپنے آپے سے باہر ہو, تو پھر یہ زہد ہے. وگرنہ تو اس کا مطلب ہے انسان جو ہے دنیا کے اندر گمگڑت ہو گیا. تو اللہ کریم نے یہ جو پورا نظام رکھا ہے, اس کو دنیا کو پرکشش بنا کے اور امتحان اس بات کا کیا ہے کہ کون دنیا کو فوکس کرتا ہے اور کون آخرت کو. اگر کوئی شخص دنیا کو بھی فوکس کرے, آخرت کو بھی رکھے, دونوں چیزیں رکھے, سمجھے کہ میں دنیا کو بھی رکھنا چاہتا ہوں, آخرت کو بھی رکھنا چاہتا ہوں, جیسے قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی دے. یہ دعا تو ٹھیک ہے, لیکن ترجیحات کی فہرست میں اور اپنی جو پریورٹی لسٹ ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ آخرت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اگر وہ آخرت ٹاپ آف دا لسٹ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب زہد نہیں ہے, پھر انسان کی توجہ دنیا کی طرف ہے. تو پہلے نمبر پر آخرت مانگے, پھر دوسرے نمبر پر ساری چیزیں مانگے. اگر آخرت پہلے نمبر پر نہیں ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اگر کوئی شخص اللہ کے اس نظام سے بغاوت کر گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. لہٰذا یہ پریورٹی لسٹ کو چینج نہ ہونے دینا یہی اصل میں زہد ہے. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک. کالر شامل کریں گے, ابتدا میں ہی کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل آباد سے کال ہے, فرمائیے گا ام حافظ صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان الحمدللہ, سب خیر و عافیت ہے. صاحب ٹھیک ہے, ان کو میرا بہت بہت سلام. حماد صاحب آپ کو سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت زیادہ سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اجمل شہزاد بھائی کو بھی جی سلام. سن رہے ہیں آپ. میں سوچ رہی تھی اجمل صاحب کو آپ بلائیں آج کے سوچ ہی رہی تھی, تو رات کو ماشاء اللہ اجمل صاحب نظر آگے لیجیے آگے, بہت خوشی تو دیکھ کے. جی بہت پیارا ماشاء اللہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے نا صاحب سے دعا کروانی تھی اپنے بیٹے کے لیے. میرا بڑا بیٹا ہے, تو ماشاء اللہ جماعت وغیرہ کرواتا ہے, حافظ قرآن ہے, اچھے نظامی کا کورس بھی کر رہا ہے ماشاء اللہ. لیکن وہ جماعت کروانے میں بہت منتیں کرواتا ہے. یہ دعا کرے اللہ اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دی جماعت کروانے کی کہ وہ خود سے کہے کہ میں نے آج جماعت کروا دی انشاءاللہ. تو اور چھوٹا جو بیٹا ہے نا میرا, وہ چلتا ہے, اس کی بہت زیادہ دعا کرے. اس کی بیٹا وقت ہے کہ وہ جلدی سے چلنے لگ جائے اور ہم لے کے جائیں اس کو ساتھ لے کے, اپنے قدموں چل کے وہ طواف کرے, صفا مروہ کرے اور ہمارے ساتھ چلتا رہے, وہاں پہ ہم جائیں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں بالکل. اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور یہ بھی جو ہے وہ دونوں بیٹے میرے, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت والا کرے, دنیا میں آخرت میں عزت والا کرے, اور بہت زیادہ دین کا علم دے اور عمل والا بھی بنائے, اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ڈاکٹر صاحب بھی دعا کرتے ہیں. بس ویسے تو میں نے وہ بہن جب دعا کر رہی تھی میں نے ہر دعا کے اوپر آمین کہہ دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آمین قبول فرما لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ان کی اصلاح فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, ان کی دنیا بھی اچھی کرے, ان کی آخرت بھی اچھی کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنی اگلی پچھلی نسلوں کے ساتھ اکٹھا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب, انسان گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کیسے قائم رکھ سکتا ہے, اور یہی امید جو وہ اللہ سے قائم رکھے اسے توبہ اور اصلاح کی طرف لے جائے, اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, کہ جو بندے جن سے گناہ, ہر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں, جو بندہ ہے, جو انسان ہے, اسے غلطی اور گناہ ہو جاتی ہے. بے شک. تو اگر کوئی انسان گناہوں کو سمجھتا ہے کہ مایوس ہو چکا ہے کہ جو ہے نا اتنے گناہ ہو گئے, اب میرے لیے شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رضامندی کا, کوئی معافی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں بچا. کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ اب میں گناہوں میں اتنا گر چکا ہوں کہ اب واپس جا ہی نہیں سکتا نیکی کی طرف. بالکل. تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
یہ حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ایسے لوگ جو اپنی جانوں پر گناہ کر کے انہوں نے اسراف کیا، ظلم کر چکے ہیں اپنے اوپر، تو انہیں چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو معاف کرنا ہے، غفور الرحیم کی اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو قانون عدل جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک عدل کا نظام قائم کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا اپنے بارے میں کہ میں سخت سزا بھی دیتا ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی یہ والی جو صفات ہیں ان پہ غالب ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اب ہم جس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، بے شک، تو ہم زہد کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو دیکھیں ہمارا جو فوکس ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا جو فوکس ہے وہ آخرت ہونا چاہیے، ہماری جو ساری توجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا جو ہے زیب و زینت سے بھرپور ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپی رکھ دی گئی ہے، اس کے اندر کشش بھی ہے، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس وقت میں جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سحری کا وقت قریب ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تعالیٰ کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر رات آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے، اور آ کر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، وہ اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہو، معاشی مشکلات کا شکار ہو، وہ اپنا رزق مجھ سے مانگے، معاشی جو مشکلات ہیں ان کا حل طلب کرے مجھ سے، میں وہ ساری پریشانیاں اس کی دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں یہ جو رات ہے، پھر ہمیں اگر اس رات کی آج 25ویں رات ہے، متوقع ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی جو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، تو آج 25ویں رات ہے، یہ طاق رات ہے، تو اس کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پوچھی تھی کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، میں اگر لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، دعا کیا کروں، مجھے پتہ چل جائے کہ اتنی عظیم رات مجھے نصیب ہو گئی ہے، اس رات میں مجھے جو ہے عبادت کرنے کا موقع مل گیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تم معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مایوسی سے نکال دیتی ہیں ہمیں کہ بالکل انسان ٹھیک، کو۔ بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، کالر بھی شامل کریں گے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرید کے سے کال ہے شیر افضل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بڑی آپ کو میری انرجیٹک آواز آ سلام رہی ہے ہے۔ جناب؟ جی بہت اچھی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ، فرمائیے گا۔ جناب عرض ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کو اللہ رب العزت ڈھیر و برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ ڈھیر و عزت عطا فرمائے، جس طرح آپ بیان کرتے ہیں اور جس طرح آپ رہنمائی کرتے ہیں، اور ہماری ایمان کی سطح اللہ پاک اور اوپر کر دیتا ہے۔ آمین۔ اور یہ عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح تفسیر اور جس طرح کرتے ہیں ایمان کی بڑھوتری بڑھ جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں بڑے اسپیشلی آپ کا پروگرام سنتا ہوں، اللہ پاک کی ذات آپ کی اس پروگرام کو اور آگے بڑھائے اور آپ کی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اللہ قبل دنیا آخرت میں ہم سب کو خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سر عرض یہ کرنی تھی میں نے جی، کہ ایک تو سکنجے کے بارے میں مکمل بتائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور دوسرا یہ کہ کب تک ہمیں بیٹھنا چاہیے واش روم میں، اور کب تک کتنی مرتبہ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اور ایک اور عرض تھی میری کہ یہ جو
حبیل قبیل کا واقعہ ہے یہ، جو اس نے بھائی کو مارا، عورت کی وجہ سے مارا، اور دوسرا یہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 12 سال یا کتنے بھی کم و بیش انہوں نے جیل کاٹی، وہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا تھا. یہ ذرا آپ سے تفصیلاً میں نے عرض کرنی تھی. شکریہ شیر افضل صاحب کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب استنجے کا پوچھا ہے انہوں نے، اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا. پہلے ماشاءاللہ ایک سانس میں انہوں نے کافی سارے سوال کافی سارے سوال پوچھ کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا. صحیح بات ہے، ہم جن شخصیت لگتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی. ان کی دلچسپی ماشاءاللہ سوچتے ہیں تو پھر مختلف سوالات اٹھتے ہیں. دیکھیں استنجا جو ہے اس کا مطلب ہے نجات حاصل کرنا. استنجا کا لفظی معنی ہی ہے نجات. کس چیز سے نجات حاصل کرنا؟ نجاست سے، گندگی سے جو انسان کو لگ جاتی ہے. ظاہر ہے انسان جب رفع حاجت کرتا ہے تو وہ اس سے دونوں، چاہے پیشاب کرے چاہے پخانہ کرے، دونوں سے استنجا کرنا ضروری ہے. تو اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے پہلے جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ عام طور پہ ڈھیلے استعمال کرتے تھے، اور ان لوگوں کے پاکیزگی کی بڑی تعریف کی گئی ہے جو ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پانی کا ذرا دستیابی کم ہوتی تھی. تو اس لیے پانی سے ہی کرنا چاہیے، اور پانی سے جو اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر ڈھیلے سے کر سکتا ہے. تو دونوں طرف جو ہے ایک تو گندگی صاف کرنا اور دوسرا اس کو خشک کرنا، دونوں ضروری ہیں. خاص طور پہ جب آپ ڈھیلے سے کر رہے ہو تو ان کا خشک ہونا بھی ضروری ہے، لیکن جب پانی سے کر رہے ہیں تو پھر خشک ہونا ضروری نہیں ہے. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ جتنی گندگی لگی ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کے فرنٹ سائڈ پہ ہو چاہے بیک سائڈ پہ ہو، اس گندگی کو پہلے اچھی طرح صاف کرنا ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اب کوئی کسی قسم کی گندگی باقی نہیں رہی. اس وقت تک آپ نے اس کو دھوتے رہنا ہے. اس میں چاہے 1 لوٹا پانی کا کیا 2 لوٹے پانی کے لگ جائیں، جتنا مرضی لگ جائے، اس کو آپ نے ایک دفعہ صاف کرنا ہے. جب گندگی بالکل صاف ہو جائے اس کے بعد آپ نے 3 شرطیں کرنی ہیں. یعنی یہ نہیں کرنا کہ ٹوٹل آپ نے 3 دفعہ بہا لیا پانی، گندگی لگی ہوئی تھی وہ اتری نہیں اتری. یہ استنجا نہیں ہے. استنجا یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو اس طرح سے صاف کریں کہ گندگی بالکل ختم ہو جائے، فرنٹ بیک ہر طرح سے. اور جب ختم ہو جائے پھر اس کے اوپر 3 دفعہ پانی بہائیں، اور 3 دفعہ جب پانی بہا لیں تو یہ آپ کا استنجا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں، اور ہاتھ کو اگر صابن کے ساتھ دھو لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. اگر صرف 3 دفعہ اس کو دھو لیں گے تو ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا جسم بھی. اس کے بعد آپ وضو کر لیں. تو استنجا جو ہے یہ کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ رفع حاجت کی طرف جاتے ہیں تو اس کو استنجا کرنا ضروری ہے. اگر بعض لوگوں کو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ شاید جو کوئی ہوا خارج ہو جائے یا اس طرح سے جو وضو فاسد ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی استنجا کرنا ضروری ہے وضو کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف جب آپ کو احتمال ہو ایسا ہے. اور بیٹھنا کس وقت تک ہے؟ یہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، قطرے وغیرہ آتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اچھی طرح اپنے جسم کو دبانے کے بعد تسلی کر لیں کہ اب اس کے بعد قطرے نہیں آ رہے. اس کے بعد طہارت کریں، اور جب تک قطرے آ رہے ہوں اس وقت نہ اٹھیں، اس وقت تک نہ اٹھیں، اور تسلی کرنے کے بعد پھر اٹھیں. ایسا نہیں ہے کہ آدھا درمیان میں چھوڑ کے قطرے نکل رہے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. ایک دفعہ تسلی کر لیں اور اس کے بعد کسی شک میں نہ پڑیں. اسی کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد اپنے دامن پہ چھینٹے مار لیں. اس سے اگر کوئی شک شبہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لہذا بالکل کسی شک کے اوپر اپنے کسی بھی کام کی بنیاد نہ رکھیں، یقین کے اوپر بنیاد رکھیں. انشاءاللہ استنجا بھی ہو جائے گا، وضو بھی پورا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. باقی 2 سوالات کے جواب کچھ دیر بعد لیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریحان صاحب ہیں جی لاہور سے، فرمائیے گا. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میری بھائی کی 3 بیٹیاں ہیں. تو کیا میڈیسن کے ذریعے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ علاج ممکن ہے، میل یا فیمیل کی سلیکشن کرنا ممکن ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس بارے میں میرے ذہن میں 2 سوال آتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے. تو ان 2 چیزوں میں کنفیوز ہوں. اس چیز میں میری رہنمائی کرتے ہیں. شکریہ. ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، یہ سمجھنا کہ علاج ہے یا کسی چیز کا علاج ممکن ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی یہ میڈیکل سائنس کا فیلڈ ہے، اس کے اوپر میں یا آپ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن. یہ میڈیکل والوں کو پتہ ہے ممکن ہے کہ نہیں ممکن. اگر کوئی ممکن ہو تو آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ایسا لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کی جو جنس کی سلیکشن ہے بچے کے لیے ممکن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا
کہ جب آپ یہ میّر اختیار کریں گے، جیسے پیناڈول کی گولی آپ لیتے ہیں تو آپ سر درد کے لیے لیتے ہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیناڈول گولی کے اندر علاج ہے اور اس کے اندر تاثیر تو اللہ نے پیدا کی ہے، اگر آپ گولی کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہی گولی سر درد ٹھیک کر سکتی ہے، تو یہ تو عقیدہ رکھنا ہی درست نہیں ہے۔ اسباب استعمال کر کے توکل جو ہے وہ مسبب الاسباب پر ہو، پھر اسباب استعمال کرنا یہ درست ہے۔ اچھا، لہٰذا آپ اگر ٹریٹمنٹ ایسا کوئی کرانا چاہتے ہیں تو یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ یہ ٹریٹمنٹ کر کے کہ آپ گویا نعوذ باللہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی سلیکشن اپنی کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے وہی دینا ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے، جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازل کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اجازت دی تھی لیکن آپ نے فرمایا جو جس روح نے آنا ہے نا اس نے آ کے ہی رہنا ہے، آپ جو مرضی میئرز لے لیں۔ لہٰذا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرانا ناجائز بالکل نہیں ہے، آپ کرا لیں، لیکن میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک خاتون جو ہیں جنہوں نے یہ ٹریٹمنٹ کرایا تھا میل بیبی کی، یہ جو ہی بیبی ہے اس کی سلیکشن کے لیے، انہوں نے چند لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ کیے تھے۔ میرے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور مجھے انہوں نے اپنی پوری تفصیلات بتائیں۔ وہ پاکستانی جوڑا تھا لیکن پاکستان سے باہر کہیں رہتے تھے، انہوں نے میرے ساتھ ایک عرصہ رابطے میں رہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ سارا فراڈ ہے، کوئی سلیکشن نہیں ہوتی۔ وہ بس اپنی دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں اور جو کپل ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے کہ ہماری بات ہو گئی، لیکن اس میں بھی پھر وہ اینڈ آف دا ڈے وہ انشور نہیں کرتے کہ بیٹا ہی ہوگا۔ وہ بعض اوقات بیٹی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتفاق سے بیٹا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا علاج کامیاب ہو گیا، اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں چانسز اتنے % ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا علاج کامیاب نہ ہو۔ وہ انہوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے، لہذا وہ پیسے لیتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کا ایگ لے کے اس کو ایک عرصہ تک رکھا فریز کر کے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ کریں، کہ لمبی بات ہے، مجھے ساری ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا، مجھے تو انہوں نے بتایا۔ اور اس میں بھی پھر اینڈ آف دا ڈے ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ اللہ کو منظور تھا تو اتنے % چانسز تھے کہ یہ ہو گیا، اتنے % چانسز تھے یہ ہو گیا۔ اس لیے بھائی نے پوچھا کہ کیا علاج کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ایسا ممکن ہے تو اسلام آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے نہیں روکتا، اور اگر ایسی سلیکشن آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ اس کے بعد بھی بیٹا بیٹی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر فرما دیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملی جلی اولاد دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ یقین اللہ پر، بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ اسباب اگر پازیٹیو ہیں اور ناجائز نہیں تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ صاحب۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میری عمر 16 سال ہے اور 7 سال سے لے کر یا 10 سال سے لے کر میں اپنی جوان نمازیں ادا کروں۔ ہلو جی ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ بات کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران یا ایسے عام حالات میں دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان کو کیسے قابو کریں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بڑا اچھا جذبہ ہے 14 سال کی عمر میں ماشاءاللہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر خیالات آئیں، یہ تو دوسرا سوال تھا، پہلا سوال یہ تھا کہ 10 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کی عمر تک نمازیں نہیں پڑھی، ان کی قضا دینا ضروری ہے؟ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے 10 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اس کا۔ اور جو حقیقتاً انسان کے اوپر یہ 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جس وقت انسان کا امتحان شروع ہو، امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب حد بلوغت آتی ہے، تو اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے، اور بلوغت سے پہلے اس کا امتحان شروع نہیں ہوتا۔ تو پہلے کی جو پڑھی ہوئی نمازیں ہیں یہ آپ کو بعد میں کام آئیں گی اگلی زندگی میں، یعنی جب آپ شروع سے پڑھ رہے ہوں گے تو جب آپ بالغ ہو گئے تو اس وقت آپ کو ان کا فائدہ ہوگا۔ باقی رہی بات ان کی قضائی دینے کی، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے نمازوں کا آپ اہتمام کریں، اور اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں اس پر اللہ سے توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ آئندہ زندگی میں کبھی کوئی نماز مس نہ ہو، اور نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، اور اپنی نمازوں کو آئندہ
ان کی حفاظت کریں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, تمام نمازوں کے اوپر پوری حفاظت دے کے, پہرا دے کے بقیہ زندگی گزاریں. انشاءاللہ پچھلی زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ انشاءاللہ نادانی کی زندگی تھی, اور اس میں اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو اس میں آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. دوسرا کیا تھا, خیالات جو آتے ہیں, خیالات جو آتے ہیں یہ نیچرل ہے جی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک امتحان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب, وہ ہے ہی اس کام کے لیے, وہ بدبخت آتا ہی اس وقت ہے جب نماز میں ہم ہوتے ہیں, تو وہ نماز میں آ کے خیالات مختلف وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اللہ کی طرف پوری توجہ نہ ہو. لہٰذا شیطان کو بھگانے کے لیے قرآن نے ایک علاج بتایا ہے کہ جب بھی کبھی شیطان جو ہے وہ آپ کا حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو آپ فاستعیذ باللہ, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اگر یہ آتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے, اگر نہ آتا ہو تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیں. تو لہٰذا نماز میں جس وقت آپ کو خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اور 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ اپنے 3 دفعہ دھتکار دیں دل کی طرف, اور وہ اپنی گردن ادھر ادھر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, بس کھڑے کھڑے جیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ کے خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کیا, پھر آگے چل پڑے. پھر جب کبھی خیال آیا پھر اعوذ پڑھا, پھر آگے چل پڑے. تو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو اعوذ زیادہ دفعہ پڑھنا پڑے, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب اس خنزب کو پتہ چلے گا کہ ادھر سے فائر آتا ہے, اگر سے آگے سے یہ فائرنگ ہے آپ کے پاس, تو جس کو جب پتہ چلے گا مجھے فائر لگتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ دفعہ ہو جائے گا اور آپ کو اعوذ آہستہ آہستہ کم پڑھنا پڑا کرے گا. لیکن یہی ایک علاج ہے اس کا. کیوں ڈاکٹر صاحب, کیسا جواب ہے ماشاءاللہ. کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم صاحب فرمائیے گا. سیالکوٹ سے کال ہے جی, محمد اسلم صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اسلم صاحب آپ اپنے ٹی وی کا والیوم آف کریں اور ہم سے بات کریں. آپ ٹی وی پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسلم صاحب. سر میرا سوال ہے کہ میں پینشن کے پیسے نے میرے جمع بینک دے وچ جی کچھ 24 لاکھ. اچھا. تو انہوں نے پینشن جی ہے نا زکات ہر سال چڑھا کے تقریباً اپنی اتنی دے دینا, تو ٹھیک ہے, یہی پوچھنا جی. سمجھ لیا. شکریہ محمد اسلم صاحب کال کرنے کے لیے. پینشن بینک میں رکھی ہوئی ہے جی 24 لاکھ انہوں نے. ہاں تو ظاہر ہے کہ جب آج کل کے دور میں 52.5 تولے چاندی سے زیادہ اگر آپ کے پاس رقم ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. اس کے تقریباً 5.5 لاکھ روپے بنتے ہیں, تو ان کے پاس اگر 24 لاکھ یا اتنی رقم ہے تو اس میں سے زکوٰۃ بنتی ہے, ان کو ہر سال دینی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میں دیتا ہوں, کیا میں ٹھیک کرتا ہوں؟ بالکل درست کرتے ہیں. ٹھیک. محمد اجمل شہزاد صاحب آپ بیٹھے ہوں اور ہم آپ سے مزید کلام نہ سنیں. ماشاء اللہ سنائیں. بالکل بسم اللہ جی, خوبصورت سا کوئی کلام سنائیں. جی بسم اللہ. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا, حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا, حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا مدنی دی دید ہوندی, اکھیاں دی عید ہوندی. مدنی دی دید ہوندی, اکھیاں دی عید ہوندی. مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا. حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا
میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. بہت خوب بہت خوب. لوگ محبت سے کمنٹ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب، بندہ سچے دل سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دیتا ہے. اس کے باوجود ایک مومن کے دل میں گناہوں سے بچنے کا احساس اور تقوی کیسے برقرار رہتا ہے؟ دیکھیں انسان کے دل میں تقوی کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، بنیادی طور پہ جو ہے ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور سلف صالحین یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام جو تھے، اگر ہم جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خیر القرون ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، تو وہ تابعین کا جو زمانہ ہے وہاں تک ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا جو رہن سہن تھا، دیکھیں وہ دین اور دنیا جو تھی وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور تقوی ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا تھا. تقوی کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اسے کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تقوی کی جگہ کیا ہے، تقوی کہاں پر ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے سلف صالحین کے حوالے سے بھی گزارش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے دل کی طرف کہ تقوی کا مقام اور جو تقوی کی جگہ ہے وہ انسان کا دل ہے. اور دل انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے جس کے متعلق رسول کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان کے یہ جو عضو ہے انسانی جسم کا ایک عضو ہے دل، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر یہ دل بگڑ جائے، یہ خراب ہو جائے، اس میں کوئی فساد پیدا ہو جائے تو سارا جسم جو ہے اس کے اندر فساد اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طرح کے خیالات ہیں. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نرمی اور شفقت جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ چل کے آتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کی طرف جتنی کوشش اور جتنی تیزی سے انسان جاتا ہے نا اس سے ڈبل تیزی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو ملتی ہے. سبحان اللہ. تو تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں تقوی کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا صرف ڈر اور ڈر ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. ڈر اپنی جگہ پہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ شفقت کرنے والی ذات ہے. دیکھیں کچھ چیزیں انسان جو ہے وہ کسی کے احترام میں، کسی کی محبت میں بھی چھوڑ دیتا ہے نا. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے والدین کے احترام میں ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے بھی چھوڑی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ محبت اور احترام کے اندر بھی چھوڑی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ابھی آپ نے گفتگو کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا. ڈاکٹر صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی زاہد اور متقی اور عابد نہیں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں زہد کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے قطعاً بے رغبتی رکھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا تقاضا تھا وہ یہ نہیں تھا. نبوت کا تقاضا آپ اگر ایک مالدار بن کے رہنا چاہتے تو وہی رہ سکتے تھے. یہ اللہ کریم نے آپشن دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے آ کے مجھے آپشن دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ملک نبی بننا ہے یا عبد نبی بننا ہے. اللہ، یعنی بادشاہوں کی سی زندگی گزارنی ہے یا غلاموں کی سی زندگی گزارنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طرف دیکھا تو جبریل کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے جبریل کی طرف دیکھا کل مستشیر لہو، اللہ، کہ مجھے اس بات کے بارے میں کوئی مشورہ ہی دے دیں. تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے مشورہ دیا کہ انضع نفسک، اپنے آپ کو نیچے کی طرف رکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان آپشنز میں سے یہ آپشن قبول کر لی کہ میں غلامانہ طرز زندگی رکھنا چاہتا ہوں، کہ میں بہت مالدار لوگوں کی طرح نہیں رہنا چاہتا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مال کو دیکھ کر تو ویسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے اور بار بار انسان کا دل اس کی طرف کشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے بنائی خوبصورت ہے. کافروں کے پاس مال دیکھ کر بھی دل انسان کا اس کی طرف کشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں سارے کافر ہو جائیں گے تو میں تو کافروں کی جو ہے وہ سونے چاندی کے گھر بنا دیتا اور ہر چیز جو ہے ان کی سونے چاندی کی ہو جاتی. یعنی اس قدر یہ حقیر چیز ہے دنیا، کسی کی اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن لوگ اس کو دیکھ کر پھر یہ کشش محسوس کرتے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگوں سے زندگی گزارتے تو غریب لوگوں کے لیے تسلی کا سامان کہاں سے ہوتا، مسکین کہاں جاتے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اللہ مجھے زندہ رکھ، مسکینوں میں زندہ رکھ، اور مجھے موت دے تو مسکینوں میں موت دے، اور قیامت والے دن مجھے زندہ کرنا تو مسکینوں میں زندہ کرنا، فی زمرۃ المساکین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا خود اختیاری تھا. یہی وہ زہد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف ہوتے ہوئے بھی قطعاً اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی. اور گھر میں جو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پھر بھوک اتنی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی. تو ان سے پوچھا کچھ کھانے کو، انہوں نے کہا جی میں تو خود بھوکا ہوں. پھر تھوڑا آگے گئے تو عمر ملے، عمر سے پوچھا کچھ کھانے کو، اس نے کہا میں تو خود بھوکا ہوں. اللہ. پھر تینوں ایک چوتھے صحابی کے پاس پہنچ گئے، اور اس صحابی نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کھڑی تھی، اس نے بکری جلدی ذبح کیا، اس نے گوشت بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کھانا پتہ نہیں کتنے دنوں بعد کھانا کھایا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका भी सवाल होगा क़यामत वाले दिन, इस खाने के बारे में भी पूछा जाएगा। अल्लाह तुसअलुन यौमइदिन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में सवाल होगा। लिहाजा दुनिया की जितनी नेमतें हैं इनसे अगर आदमी सिर्फ उतना इस्तेमाल करे जितनी इसको ज़रूरत है तो वो तो हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से जितनी कमाता है, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करता है, उसका हिसाब नहीं होगा। जिसका शुक्र हो गया उसका हिसाब नहीं होगा, जिसकी ज़कात अदा हो गई उसका हिसाब नहीं होगा। यानी जैसे जैसे अल्लाह का हुक्म है वो वैसे वैसे इंसान करता गया तो फिर हिसाब नहीं होगा। मालदार भी हो उसमें से ज़कात अदा करता है, मिस्कीनों का, महरूमों का हक़ देता है तो फिर इंशाअल्लाह उसका भी हिसाब नहीं होगा। गोया जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो फिर हिसाब नहीं होगा। लेकिन अगर है तो फिर उसको इस तरह से सांप बन के उसके ऊपर बैठा हुआ है तो फिर तो हिसाब होगा। जो दुनिया में कंज बना के बैठे हैं तो क़यामत वाले दिन तो इस कंज को आग में दहका के इसके जिस्म के ऊपर दागा जाएगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो बात असल में यह है कि ज़ुहद दुनिया की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना नहीं है, बल्कि इनकी तरफ फोकस ना करना और इनको अहम ना समझना है। बिल्कुल ठीक। वैसे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसाल ये अजीब सी है कि कहते हैं कि प्यास लगी थी बहुत, तो अपने ग़ुलाम से कहा तो वो एक ठंडे पानी में शहद का शरबत करके ले आया, तो पीने लगे। तो फ़ौरन ख्याल आया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने मेरे से पूछ लिया कि तुम्हें दुनिया में हमने इतनी नेमतें दे दी थी, तो फ़ौरन छोड़ दिया, अपने ग़ुलाम से कहा तू पी ले, खुद नहीं पिया। तो अगर यूं फोकस जो है वो सिर्फ आखिरत पे हो, वो पहले जब शुरू में अर्ज़ कर रहा था तो मैंने कहा कि अल्लाह ये असल में इम्तिहान जो है ना इस चीज़ का है। किसी शायर ने इसका नक्शा खींचा है ज़ुहद के बारे कि रहना तो दुनिया में है लेकिन अपना दामन गीला नहीं करना। किसी ने कहा कि दरमियाने क़ार दरिया तख्ता बंदम कर दाई, कि दरिया के बिल्कुल दरमियान में मुझे तख्ते से बांध कर फेंक दिया है। बाज़मी गोयद के दामन तरमकुन होशियार बाश, और मुझे मना कर दिया है, फेंका दरिया में है और मना किया है कि अपना दामन तर नहीं होने देना। तो रहना इस माशरे में है, इसी दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया को अपनी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनाना। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी। ये पता होना चाहिए कि ये माल जिनको हमने दिया है वो हमने इम्तिहान के लिए दिया है। व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, तेरे रब का रिज़्क़ जो है वो बेहतर है। तो ये दुनिया में रहते हुए फ़िक्र आखिरत की होना असल ज़ुहद ये है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तय्यबा वो इसी में गुजरी कि आपको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती थी घर में कोई चीज़ है या नहीं है। जो चीज़ आती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खैरात कर देते थे और घर में कोई चीज़ रहने नहीं देते थे। और अगर इंसान इस तरह की ज़िंदगी गुजारे तो ये ज़ुहद नहीं दुनिया। अगर देखें ये जो दुनिया है ना ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि ये दुनिया जो है ना इसकी तरफ मुँह करे ना, दुनिया की तरफ मुँह करे तो ये आगे लग के चल पड़ती है, परे मुँह कर लेती है, और आदमी सारी ज़िंदगी इसके पीछे पीछे फिरता रहे, ये आगे चलती रहती है। और जो ही आप इसकी तरफ बेरगबती ज़ुहद करेंगे ना, दूसरी तरफ मुँह करेंगे, ये आपके पीछे आती है। अल्लाह, इसकी नेचर ही अल्लाह ने दुनिया की बनाई कि ये पीछे पीछे आती। लेकिन फिर भी जब पीछे पीछे आ रही हो तो जो ही आप तवज्जो अपनी चेंज करेंगे तो वो इम्तिहान के लिए पीछे पीछे आती है। लियब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा जो है इस बात की नमूना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को कभी अपना फोकस नहीं बनाया। अज़वाज मुतहरात बेचारियाँ 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, कहती हैं कि हमारा मुशाहरा बढ़ा दें, हमारे पैसे पूरे नहीं होते। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया अल्लाह और उसका रसूल चाहिए या पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तलाक लो, चली जाओ कहीं और अगर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए तो फिर इतने पैसों में गुजारा करो, चुप करके बैठी रहो। उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया कि हमने कहीं नहीं जाना, हमें अल्लाह। क्या खूबसूरत इंतखाब किया था उन्होंने। एक कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सालिम साहब हैदराबाद से ज्वाइन करते हैं, फरमाइएगा। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनकर बहुत 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 खुशी महसूस होती है। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मोहम्मद अजमल शहजाद साहब एक शॉर्ट मुख्तसर सा कलाम सुनाएं और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। जिनाद नहीं जगते मापे ओ अथरू पूजणा पे
خوش قسمت وہ لوگ جنہاں دے جیندے ہون ماپے پائی پائیاں دے دردی ہون تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ نے سر دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چاواں تیاں دیاں اے ہو صداواں ماپے کے کیویں آواں عیدائی ماپے کے کیویں آواں تیرے باجوں ماپے کے کیویں آواں تیرے باجوں سنجا ویڑا وڈ وڈ کھامنا وے کلیاں کر وچ دل نہیں لگدا میں تیری یاد ستاوے لے او یار حوالے رب دے اے میلن چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملائیں گے بہت خوب. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے زہد کے کرشموں کی، تقویٰ کی. اس کے ساتھ آپ کی جو کالز فلو میں ہوتی ہیں ان کے جوابات بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں ایسے کوئی مشاہدات آپ نے دیکھے ہوں سلف صالحین کا؟ تو ہم سنتے ہیں صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین کا. مثال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کے کوئی ایسے مشاہدات، ایسے علماء، ایسے زاہدین کہ جن کے زہد و ورع نے آپ کو متاثر کر دیا ہو. ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. دیکھیں، میں نے تو سب سے زیادہ جو قریب سے دیکھا اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے. ماشاءاللہ. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دنیا سے اس قدر بے رغبت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً ان کو زہد عطا فرمایا ہوا تھا کہ کبھی ان کے لیے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہا. کبھی انہوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیا. کبھی زندگی میں انہوں نے کاروبار نہیں کیا، کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی نوکری نہیں کی. ہم 2 ماؤں سے 16 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو 16 بچوں کی فیملی انہوں نے پالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود کوئی نہ کوئی انتظامات کر دیے تھے. اور وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے تھے بس اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک توکل کی بات تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خود پوچھا والد صاحب سے کہ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا، جوانی آپ کی بھی آئی ہے، اور آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں نے کوئی میں کاروبار کر لوں، کوئی نوکری کر لوں؟ تو اس کا جواب وہ دیتے تھے کہ ایک تو جس زمانے میں جو یعنی ہمارے جوانی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں نوکری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اچھا. وہ کہتے ہیں باقاعدہ یہ جو دیہات میں لاؤڈ سپیکر آتے تھے، ریکارڈ لگتا، کہتے ہیں ریکارڈ لگنا شادی بیاہ پہ، تو کہتے ہیں اس موقع پر ایک ریکارڈ لگا کرتا تھا، ہائے ہائے نوکری بری. اچھا. وہ کہتے ہیں باقاعدہ لوگ جو ہے نا پبلک میں نوکری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. جو اب آ کے ٹرینڈ بن گیا کہ لوگ کہتے ہیں نوکری جو بڑی، اب ایسا میرے خیال پھر ختم ہو رہا ہے. تو نوکری تو کہتے تھے بری تھی، اس لیے ہمیں سوچا ہی کبھی نہیں تھا کہ نوکری کرنی. کاروبار کے بارے میں البتہ وہ کہتے ہیں میں سوچتا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت کرنا، تو میں سوچتا تھا تجارت کروں اور مختلف پلان بناتا رہتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں میں ذکر بہت کیا کرتا تھا. اور ہماری دادی اماں جو رحمہ اللہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ محی الدین جب جوانی میں تھا تو بڑا ذکر کرتا تھا، اور اذکار کرنے کے لیے بعض اوقات ارد گرد گاؤں کے جنگل ہوتا تھا، روزہ رکھ کے نکل جاتا تھا، تو پھر شام کو آنا، اور اس طرح سے. وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں میری نظر سے یہ حدیث گزری، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. سبحان اللہ. بے شک.
تو کہتے میں نے سوچا جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہتے میں نے اپنے باقی ذکر اذکار کم کر دیے اور ضروری اذکار رکھے, اور باقی ہر وقت میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. کہتے میں نے اتنا پڑھا کثرت سے, دن رات میں نے بہت زیادہ پڑھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے ایک دن خواب آئی, اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مجھے یوں کر کے نصف کاٹ دیا گیا ہے, اچھا, اور آدھا حصہ میرا الگ کر دیا گیا, اور میں پھر بھی مکمل ہوں. اور مجھے خواب میں یہ سمجھایا گیا کہ آپ کی زندگی میں جو دنیا کا حصہ تھا ہم نے الگ کر دیا ہے. اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کاروبار کروں گا, اس کے بعد کبھی خیال بھی نہیں آیا. اللہ اکبر. یعنی کرنا تو کیا, پہلے میں سوچتا تھا, اب وہ خیال آنا بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد پوری زندگی گزر گئی. ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر خود بخود انتظام, وراثتی زمین تھی دادا جی کی طرف سے آئی ہوئی, اس سے جو ہے ہماری گزر اوقات ہو جاتی تھی الحمدللہ. تو یوں جو ہے وہ بچے بھی پل گئے اور ان کی زندگی بھی گزر گئی. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اور اسحاق بھٹی صاحب نے والد صاحب پہ کتاب بھی لکھی ہے, تو اس کے مقدمے میں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے والد صاحب کو نہیں دیکھا ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا تھے. اللہ. اور وہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کی زندگی کیا تھی, اور واقعتاً وہ اس دور کے آدمی نہیں تھے, اور انہوں نے پوری زندگی اس کوشش میں گزاری کہ کوئی کام بھی ان کا خلاف سنت نہ ہو, اور ہر وقت وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ سنت کے مطابق ان کی زندگی گزرے. اور میں نے ان سے زیادہ سنت کا عامل اور سنت کا پابند اور دنیا سے بے رغبتی والا آدمی میں نے انسان کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ناظرین, یہ ہیں مثالیں اس دور کی. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کال ہے ہمارے ساتھ نسیم اختر صاحبہ گجرانوالا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں پروگرام پڑھتے تے بڑا کچھ میں میرے دل میں سواب لے لیں کہ لوگ آواز بہت کٹ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ذرا بولیے گا دوبارہ سے, آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی. میں نا سوال یہ کرنا میں پہلا جڑا ہے نا جوانی دے وچ میں ایک نماز پڑھی فجر دی جی, تے پھر پانچ تو لے کے نا تے میں پانچ نمازاں شروع کیتیاں نے. پھر مینوں پتہ لگ گیا کہ جے نماز جڑا ایک پڑھیا جڑا وچ دا کہ پانچ نماز لگا لے. نماز بھی میں کدے نہیں چھڈی, جدی میں کدے نہیں چھڈی, تے میرے دل وچ وقت یہ آواز بہت ڈراپ ہو رہی ہے, بالکل بریک کر رہی ہے. آواز سمجھ نہیں آ رہی, پلیز. وہ کہتی ہیں کہ میں نے جوانی میں صرف فجر کی نماز پڑھی, اس کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھی. اب ایک عرصہ ہوا ہے میں نمازیں پڑھ رہی ہوں. موت سے پہلے وہ نمازیں جو میں نے نہیں پڑھی ان کی توبہ ہو جائے گی؟ انشاءاللہ توبہ ہو جائے گی. جس وقت انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کی, اس سے پہلے جب انہوں نے دیکھیں ایک عرصہ گزرتا ہے تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا, اور جب یوں ہی احساس ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف عملاً تو واپس آ گیا. اسی کا نام توبہ ہے, یعنی عملاً جب واپس آ گیا تو توبہ ہو گئی. زبان سے استغفار کیا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اگر باقاعدہ اس پر مغفرت پہلے نہیں مانگی تو اب مانگ لیں کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے, جو میری غلطیاں کوتاہیاں ہوگی تو معاف کر دے, تو معاف کرنے والا ہے. عملاً واپس آ چکی ہیں, باقی پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں اور سنتوں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ خسارہ پورا کر دے گا. اور اس کے لیے کسی قضائے عمری یا اس طرح کی کوئی تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور نہ کوئی ایسا طریقہ ہے. بس توبہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آپ سچی توبہ کر لیں, یقیناً کر چکی ہیں, تو اب مزید اس کی توبہ کی تجدید کر لیں. توبہ کی تجدید کرتے رہا کریں, اس کو زندگی کا منہج بنا لیں. استغفار بھی اور توبہ بھی, انشاءاللہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماریہ صاحبہ ہیں, فرمائیے گا. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ کہ وہ اتنی اچھی طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کرے اور درجات بلند کرے, اور صحت دن کی تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی ان کو جوڑے رکھے. اور سوال یہ تھا میرا فطرانے کے متعلق کہ فطرانہ ہم سب پہ فرض ہے, چھوٹے بڑے سب پہ. تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم فطرانہ اپنا خود ادا کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہم اگر ادا کریں تو یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم خود ہی ادا کریں, یا پھر گھر کا کوئی بڑا سرپلس ادا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ میری بہن کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب فطرانے کا مسئلہ ہے. فطرانہ جو گھر کا سبرا ہے اصل میں اسی کو
अदा करना होता है, हर एक ने अपना अपना नहीं अदा करना होता। बच्चा भी छोटा पैदा हुआ अगर रात को तो उसका भी अदा करना है, तो सब की तरफ से, अहले खाना की तरफ से घर के सरबराह ने करना है जी। जो भी अगर यूनिट शादी होके एक अलग यूनिट बन जाता है तो जिसका घर अलग है वो अपने पूरे घर वालों का फितराना देगा, और जो घर का सरबराह है उसके ज़िम्मे है कि घर के जितने अफराद हैं उनकी तमाम की तरफ से वो फितराना दे। हर एक ने अपना अपना नहीं देना, बल्कि घर के सरबराह ने अपने तमाम अहले खाना की तरफ से देना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ज़ुहद और तक़वा के ज़रिए आखिरत की तैयारी में ज़िंदगी की, इंसान की क्या अहमियत है, इसका जवाब मैं आपकी बजाय डॉक्टर साहब से लेना चाहूँगा। चलो ठीक, आपका बेहद शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर साहब, एक तो इस सवाल का जवाब दें, दूसरा कुछ इस टॉपिक को समराइज़ करें। नाज़रीन, अभी डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अब्दुल सत्तार हफ़िज़हुल्लाह आपको इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से आपको बताएंगे कि ज़ुहद इख्तियार करने से इंसान के रवैये, मुआशरती ताल्लुक़ात पर इसका क्या असर पड़ता है। इस सिलसिले में बात होगी और उसके बाद दुआ करवाएंगे और इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहद और तक़वा जो है ये एक अहम तरीन अल्लाह ताला की इबादत है, और अल्लाह ताला के साथ जो है हम अपना ताल्लुक़ कैसे जोड़ सकते हैं और कितना मज़बूत ताल्लुक़ जो है वो हम अल्लाह ताला से जोड़ सकते हैं, उसमें ज़ुहद और तक़वा का बहुत ज़्यादा किरदार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हम देखते हैं ना कि ज़ुहद और तक़वा में कुछ लोग इस तरफ चले जाते हैं कि दुनिया से जो है बिल्कुल अपना ताल्लुक़ तोड़ देना, तर्क दुनिया कर देना जिसे कहते हैं, तो ये भी ज़ुहद और तक़वा के मुखालिफ है। ज़ुहद और तक़वा का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान दुनिया को छोड़ दे, दुनियावी मामलात जो हैं उनसे जो है वो बेदखल हो जाए, उनसे अपना ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। तो ये चीज़ ज़ुहद और तक़वा नहीं है, बल्कि अगर हम कुरान पाक को देखें, कुरान पाक ने हमें जो बताया है बड़ी वाज़े और मारूफ़ दुआ है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुनिया की बेहतरी का भी सवाल करे और आखिरत की बेहतरी का भी अल्लाह ताला से इंसान सवाल करे। अच्छा, इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तालीमात से हमें जो पता चलता है, एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाहि अलैहिन अजमाइन, उनमें से किसी एक के पास 3 लोग हैं और उन्होंने आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में आकर सवाल किया कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का क्या तरीका है, आप कितनी इबादत करते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ने, उम्मुल मोमिनीन ने, उन तीनों को अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का जो तरीका था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी इबादत किया करते थे, वो बता दी। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत इतनी किया करते थे, जब आप क़ियाम करते इतना लंबा क़ियाम होता कि क़ियाम की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में वरम आ जाती थी, सूज जाया करते थे। तो ये चीज़ें जब उन तीनों लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा से ये चीज़ें सुनी, तो उन तीनों ने उनमें से एक ने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी सारी ज़िंदगी शादी और निकाह नहीं करूँगा, और दूसरे ने कहा कि मैं अब जो अपनी पूरी ज़िंदगी है वो मुसलसल रोज़े रखूँगा, नफल रोज़े। आजकल तो रमज़ान के रोज़े हैं, ये फ़र्ज़ हैं, ये पूरा महीना जो है रमज़ान के रोज़े ये फ़र्ज़ हैं। अगर कोई शख्स बिला वजह बग़ैर किसी उज़्र के इन्हें छोड़ देता है तो वो गुनाहगार है, लेकिन वहाँ पर उस बंदे ने जिन रोज़ों को मुसलसल रखने का ज़िक्र किया वो रोज़े नफल रोज़े थे कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा। जब हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی اور گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اتنے زیادہ نفل روزے رکھتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، جمعرات والے دن روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی ہر عربی مہینے کے جو 3 دن ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں اپنی ساری زندگی مسلسل روزے رکھوں گا، اور تیسرے شخص نے کہا کہ میں جو ہے اب ساری زندگی شادی اور نکاح نہیں کروں گا۔ تو یہ تینوں لوگ یہ گفتگو کر کے وہاں سے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا کہ اس طریقے سے 3 لوگ آئے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں جو ہے استفسار کیا، پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا یہ طریقہ ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں مسلسل نفل روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں روزانہ ہر رات بلا ناغہ جو ہے وہ ساری رات قیام کیا کروں گا، نفل نماز پڑھوں گا۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں کو واپس بلوایا۔ اچھا، یہ جو تینوں لوگ تھے یہ اپنے طور پہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت تھی، آپ کا جو طریقہ کار تھا عبادت کا، اس سے وہ بڑھ کے عبادت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ یہ ان تینوں کا جو دعویٰ تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا اور قیام اللیل کروں گا، بلا ناغہ کروں گا، تو کسی حد تک اس میں ترک دنیا کا جو تاثر ہے وہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں کو جو ہے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کا کچھ حصہ آرام بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مسلسل روزے رکھوں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو عبادت ہے اس کے اندر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اسے بھی مد نظر ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری عبادت کی قبولیت کے اندر 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ہماری کوئی بھی عبادت تب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نہیں پا سکتی جب تک ہماری اس عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو۔ اب اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت، ہمارے رکوع و سجود، ہماری اب جیسے رمضان المبارک کی عظیم راتیں چل رہی ہیں، ان میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ عبادت کا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی چیز اخلاص کہلاتی ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور قرآن پاک نے اسی چیز کو بے شمار مقامات پہ ذکر کیا ہے، مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر اور کسی کو وہ شریک نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز، ہماری جو عبادت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو جب ہماری عبادت کا طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ہم اختیار کریں گے تو وہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے، جس نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دی، ہمیں سمجھایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہر پہلو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جو شریعت اسلامی ہے، جو دین اسلام ہے، یہ نہ تو دنیا کے اندر مکمل طور پہ مگن ہونا یہ درست ہے، اور نہ ہی ترک دنیا درست ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، دنیا کو
हमने बेहतर भी बनाना है, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस दुनिया के ज़रिए जो है हम अल्लाह ताला की इबादत करें, इस दुनिया के ज़रिए जो है हम अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करके अपनी आखिरत को बेहतर कर सकें। हमारा जो बुनियादी फोकस होना चाहिए वो इस दुनिया के अंदर यही होना चाहिए कि हम अपनी आखिरत बेहतर कर सकें। और ये किसी भी जगह पे जो है ज़ुहद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई इंसान दुनिया से बेरग़बती कर ले, दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे और वो ये समझे कि यही जो है बेहतर ज़िंदगी है, यही शरीयत इस्लामी का जो दर्स है, ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन, ज़ुहद और तक़वा का जो सही कॉन्सेप्ट है, जो सही तसव्वुर है, वो यही है। आज के हमारे प्रोग्राम का जो ख़ुलासा है वो भी यही है। और इसी के अंदर जो है हमें ये जो अय्याम अब रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन हैं, इनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, उसे मज़बूत करना चाहिए। हमें जो है अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लैलतुल क़द्र के अंदर जो मांगने वाली दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा दे, तो ये दुआ करनी चाहिए। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब किस हालत में होता है? जब कोई इंसान हालत सजदा में होता है। और रसूल करीम ने फरमाया फ़अक्सिरू अद्दुआ, हालत सजदा में अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ किया करो। तो नाज़रीन, हम दुआ करते हैं इस मुबारक वक़्त में अल्लाह ताला जो है हमारा रमज़ान की हमारी जो इबादात हैं उन्हें शर्फ़ कबूलियत से नवाज़े, और हमारी इबादात के अंदर जो कोताही रह गई है, जो कमी रह गई है, अभी भी ये दिन बाकी हैं। अल्लाह ताला हमें बाकी बांदा जो दिन हैं रमज़ान मुबारक के, उनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व सलातना व सियामना व ज़कातना व क़ियामना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरक़िश शिक़ाक़ व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान।